السلام علیکم دوستو. آج مجھے ایک کال آیا جس پر ایک خاتون نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور وہ اپنے حالات جو ہے مجھے سنا رہی تھی. وہ ہمارے شہر حیدرآباد کی جو علاقہ ہے بستی ہے شاہین نگر، تو اس بستی کی رہنے والی خاتون ہیں. بہت ہی غریب خاتون ہیں اور اس کے شوہر جو ہے پیرالیٹک اٹیک کے جو ہے شکار ہے، بیمار ہے، عام طور پہ جسے ہم فالج کا اٹیک کہتے ہیں. اور چار مینار جو دواخانہ ہے، چار مینار کے پاس جو یونانی ہاسپٹل ہے، وہاں پر وہ زیر علاج ہے، کافی عرصے سے زیر علاج ہے. اور وہ خاتون اپنے حالات مجھے بیان کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ اس کے پاس نہ دوائیں خریدنے کے پیسے ہیں اور نہ ہی جو ہے یا کچھ پیسے ہیں تو یا وہ دوائیں خرید سکتی ہے یا پھر جو ہے اپنے گھر کا کرایہ دے سکتی ہے. تو دونوں میں سے کوئی ایک کام وہ کر سکتی ہے. لہٰذا وہ مجھ سے فون پہ درخواست کر رہی تھی کہ کسی طرح ہم جو ہے اس کی مدد کریں، تاکہ یا تو ہم اسے دوائیں دلا دیں یا پھر ہم اس کے گھر کے کرائے کا جو ہے خرچ جو ہے اسے دے دیں. میں تو اس وقت دوپہر میں آفس میں رہتا ہوں عام طور پہ. آپ حضرات شاید چند حضرات مجھ سے واقف بھی ہوں گے. اس طرح کے کالز مجھے روزانہ اکثر آتے ہیں. مختلف افراد، شہر حیدرآباد کے غریب افراد مجھے فون کرتے ہیں، یا چند ہمارے دوست احباب ہیں جو کسی غریب ضرورت مند کے لیے جو ہے ایز اے جو ہے ریفر کرتے ہیں مجھ سے کہ فلاں خاتون ہے یا فلاں شخص ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے، آپ ان کی مدد کیجیے. تو اس طرح کے مجھے عام طور پہ روزانہ کالز آتے ہیں. جو حضرات مجھے نہیں جانتے ان کے لیے میرا تعارف یہ ہے کہ میں محمد بادشاہ شریف ہوں. ہماری ایک آرگنائزیشن ہے، ویلفیئر آرگنائزیشن، جس کا نام ہے MBM ویلفیئر آرگنائزیشن. یہ تنظیم کافی سالوں سے الحمدللہ شہر حیدرآباد میں غریب افراد کی مدد کر رہی ہے. غریب بیواؤں کو منتھلی پینشنز دیتے ہیں ہم لوگ. جس کی جیسی ضرورت ویسی ہم اس کی مدد کرتے ہیں. اگر غریب طلباء ہے، اسٹوڈنٹس ہے جن کے والدین اسکول کی فیسز ادا نہیں کر سکتے، بکس نہیں خرید سکتے، تو یا بیگز نہیں خرید سکتے، اسٹیشنری نہیں خرید سکتے، تو جس کی جیسی ضرورت ان کو ہم بکس دلا دیتے ہیں. کسی کو ہم جو ہے اسکول کی فیسز ادا کر دیتے ہیں، کسی اسٹوڈنٹس کے ایسے غریب. یا بعض افراد جو ہم سے ربط قائم کرتے ہیں یا ہم کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اپنے غریب بچیوں کی شادیوں کے ضمن میں، تو ہم ان کو برتن دلا دیتے ہیں. ہماری آرگنائزیشن کی استطاعت کے مطابق، ہمارے فنڈز کی جو اس وقت جو پوزیشن ہوتی ہے اس کے مطابق ہم ان کی مدد کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے جو روزگار سے کسی طرح کا چھوٹا موٹا کوئی کاروبار یا روزگار لگانا چاہتے ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں. جیسے خواتین کو اکثر ہم سیونگ ٹیلرنگ مشینز دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ان کو کسی طرح کی کچھ آمدنی ہو سکے. اور اسی طرح ہمارے بہت سارے خدمات ہیں. کسی بستیوں میں ہم جہاں پر ضروری سمجھتے ہیں یا ہماری علم میں آتا ہے جہاں پر اسٹریٹ لائٹس کام نہیں کر رہے یا روڈز خراب حالت میں ہیں، تو ہم کنسرن GHMC ڈپارٹمنٹ سے کانٹیکٹ قائم کرتے ہیں. ان کے جو آفیشیلز ہیں ان سے رابطہ قائم کرتے ہیں اور وہ ان مسائل کو حل کرواتے ہیں. اس طرح ہمارے بہت سارے خدمات ہیں الحمدللہ. ہر روز ہمارے جو ہے فری فوڈ پروگرام ہے جس کے تحت الحمدللہ 350 دن ہم مکمل کر چکے ہیں، جس کے تحت روزانہ 25 سے 30 افراد کو ہم جو ہے مفت صبح کا جو ناشتہ ہے کھانا کے طور پہ ان کو فری فراہم کرتے ہیں، غریب افراد میں تقسیم کرتے ہیں. ایسے بے شمار خدمات ہیں ہمارے. تو یہ خاتون بھی جو ہے آج مجھ سے رابطہ قائم کیا اور میں جو ہے اس آرگنائزیشن کا سیکریٹری بھی ہوں. تو سن کر بختیہ طور پہ میں ان کو یہی جواب دیا کہ آپ، کیونکہ میں جاب بھی کرتا ہوں امیزون کمپنی میں، تو میرے جو ویک آف سے چھٹی کے دن ہوتے ہیں میں اس دن یہ ہمارے خدمات جو ہے فلاحی خدمات میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہوں اور مصروف رہتا ہوں. تو میں ان کو یہی جواب دیا کہ آپ مجھے جو ہے جمعرات کے دن کال کیجئے، میں انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکیں گا ہم ضرور مدد کریں گے. اتفاق سے شام میں جب میں آفس سے نکلنے ہی والا تھا میرے ساتھ چند ایسے واقعات پیش آئے جس سے سوچ کر میرا دل بہت ہی دکھی ہوا اندر سے. انسانیت کا درد چونکہ تھوڑا سا میرے دل میں ہے، اسی کے پیش نظر ایک بات تو میرے علم میں یہ آئی کہ میرے ساتھی جو ایک غیر مسلم چند افراد کام کرتے ہیں آفس میں، اس میں سے ایک لڑکی جو ہے کافی مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے
اور وہ لڑکی جو ہے اس کی اب عنقریب نیکسٹ منتھ میں سننے میں آیا کہ اس کی برتھ ڈے ہے، تو شی از گوئنگ ٹو سیلیبریٹ دیٹ، اس کو منانے والی ہے کافی اچھے بڑے پیمانے پر۔ اور ہوا یہ کہ معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ہے اپنے کپڑوں کا جو ڈریس ہے اس خاص موقع کے لیے جو بنایا ہے، اس کے لیے اس نے آرڈر جو ہے اپنے ڈریس کا ممبئی میں جو کوئی بڑے ڈیزائنر ہے اس کو وہ آرڈر دیا ہے، اور چونکہ وہ ڈریس برتھ ڈے جو جس دن ہے اس کی، وہ بالکل اس کے قریب وہ ڈریس تیار کرے گا۔ تو چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ڈریس جو ہے ڈیلیور کر سکے حیدرآباد کو، تو یہ لڑکی بتا رہی تھی کہ شی از گوئنگ ٹو گو دیر، وہ وہاں جانے والی ہے وایا پلین۔ تو میں سن کر بڑا تعجب کا اظہار کرا، میں بولا بھائی پلین آپ جائیں گے، وہ بھی ڈریس لینے صرف اپنا؟ تو میں بولا یقیناً کچھ کافی مہنگا ڈریس ہوگا۔ تو میں اس کی قیمت پوچھا، تو وہ بتانے سے تھوڑا سا گریز کی، ہچکچاہٹ محسوس کی۔ تو میں بولا اندازاً 20 30 40 50 ہزار، تو بولی قریب قریب اتنا ہی ہے۔ تو بڑا سن کر مجھے ایک لمحے کے لیے دکھ ہوا، افسوس ہوا، تعجب ہوا، مختلف کیفیات سے میں گزرا، اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ انسانیت ہماری کس جانب جا رہی ہے۔ ایک طرف تو ایسے لوگ ہیں جو اپنے وقت کا ایک وقت کا جو ہے کھانا نہیں کھا سکتے، اپنے لیے جو ہے ضرورت کی جو دوائیں ہیں وہ خرید نہیں سکتے، ذاتی گھر تو ہے بھی نہیں کسی بعض اکثر لوگوں کے پاس، جو کرائے کے گھر ہے ان کرائے کے گھروں کا کرایہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جانب ہمارا جو امیر طبقہ ہے ہماری سوسائٹی کا، ہماری جو ہے ہماری شہر کا، وہ جو ہے اس طرح بے دریغ اپنے جو ہے پیسے کا، جو ان کے پاس مال دولت ہے، وہ لٹا رہا ہے اپنے ذاتی خواہشات پر۔ خیر میں اس لڑکی کو چند مفید مشورے دیا، میں بولا بھائی ٹھیک ہے تم سیلیبریٹ کرو اگر تم کرنا چاہتی ہو تو، لیکن اپنا زیادہ تر جو پیسہ ہے اس طرح ضائع مت کرو، کیونکہ تم جو ڈریس مہنگے سے مہنگا کتنا ہی مہنگا ڈریس خرید لو، وہ تمہارے وارڈروب میں رہ جائے گا، 2 4 دفعہ تم شاید استعمال کرو گی، وہ تمہارے وارڈروب میں رہ جائے گا۔ بہتر ہے کہ تم اس میں سے اپنے سیلیبریشن کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے، شارٹ اینڈ سمپل کرتے ہوئے، باقی کا پیسہ اپنا جو ہے قیمتی سرمایہ محنت کا جو تمہارے والد نے کمایا ہے یا تم نے کمایا ہے، اس کو جو ہے کسی غریب کی مدد کرنے میں استعمال کرو۔ تو اس طرح سے میں اس کو چند مشورے دیا، میں بولا تم کچھ خیال مت کرو اس طرح کے، میرا اپنی ذاتی رائے ہے اور میرا مشورہ ہے۔ تو خیر وہ بہت ہی پازیٹیو انداز سے اس نے میرے مشورے کو قبول کیا، بولی میں ضرور کچھ نہ کچھ کروں گی۔ اور دوسری جانب اسی وقت میں تھوڑی دیر کے بعد فیس بک چونکہ اپڈیٹس دیکھتے رہتا ہوں میں، تو دیکھنے کا اتفاق ہوا، ہمارے ایک فیس بک فرینڈ ہے کوئی عارف صاحب، وہ بیچارے ایک واقعہ ذکر کیے ہماری اپنی کمیونٹی بالخصوص مسلمانوں کا، کہ کسی شادی میں انہوں نے شرکت کی، اور بتا رہے تھے کہ شادی کا جو دلہن والوں کا جو خرچ ہوا شادی کے دن، تقریباً 30 لاکھ روپے خرچ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں شہر حیدرآباد میں ایسے بے شمار شادیاں ہوں گے جہاں پر 30 لاکھ تو معمولی رقم ہے، اس سے زیادہ جو ہے رقم شاید صرف ہوتی ہوں گی، استعمال خرچ کی جاتی ہوں گی شادیوں پر۔ اسی طرح دلہے والوں نے، ان کی بھی ایک شان کا معاملہ تھا یہ، تو انہوں نے بھی جو ہے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، صرف بارات پر دلہے کی جو ہے 3 4 لاکھ روپے خرچ کر دیا، ولیمے میں تو شاید وہ شرکت بھی نہیں کی۔ تو یہ جو واقعات ہے، یہ جو تضاد ہے، ایک طرف ایک ایسا طبقہ ہمارے درمیان موجود ہے جو مجھے، کیونکہ اکثر اس طرح کے لوگ ہمارا سابقہ پڑتا ہے اور اس طرح کے لوگ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور اپنے جو دکھڑے، جو ان کے تکالیفات ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ سن کر ہمارا ایک طرف دل بیٹھا جاتا ہے، اور دوسری طرف ایسا طبقہ ہے جس کے پاس، جن کو اللہ نے بہت ہی کثیر جو ہے دولت سے نوازا ہے، بہت زیادہ اللہ نے ان کو نوازا ہے دولت سے، لیکن وہ اپنی دولت کا خاطر خواہ استعمال نہیں کر رہے، جیسا صحیح طور پہ ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگ تو اکثر، جب میں چند ایک افراد اگر کسی کے سامنے، اگر ہم بلکہ میں اور آپ اگر سابقہ پڑ جائے، اور ایسے لوگوں کے سامنے اگر ہم ذکر بھی کرتے ہیں کہ بھائی کچھ کار خیر میں بھی آپ حصہ لیجئے، کچھ اچھے کام بھی کیجیے آپ، تو فوراً وہ جواباً یہ کہیں گے کہ بھائی ہم الحمدللہ، یا ہم آلریڈی جو ہے ایسے کچھ نیک کاموں میں پہلے سے ہی مشغول ہے، ہمارا کنٹریبیوشن ہے۔ تو میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ یقیناً آپ کر رہے ہوں گے، لیکن چونکہ ہمارے دین اسلام میں بالخصوص مسلمانوں کے پاس، ہمارے پاس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے جو ایک ایک روپیہ دیا ہے، اس کے لیے ہم اللہ کے پاس جواب دیں، اس کے استعمال، اس کو کس طرح حاصل کیا اور کس طرح اس کو خرچ کیا، تو اس کے لیے ہم اللہ کے پاس جواب دیں۔ اور سزا اور جزا کا بھی ہمارا ایمان ہے کہ اگر جیسا استعمال کرنا چاہیے تھا نہیں کیے،
تو اس پر بھی ہم اللہ کے پاس جواب دیں، اور ہو سکتا ہماری گرفت اور ہم سزا کے مستحق ہو۔ تو میری ایسے افراد سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے سرمایہ کو، اپنی مال و دولت کو جو ہے کار خیر میں، اچھائی میں، لوگوں کی مدد کے لیے، انسانیت جو آج تڑپ رہی ہے، پریشان ہے، ایسے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کریں۔ یقیناً میں آپ کو کسی طرح کی کوئی آپ کی خوشی کے موقع کو جو ہے، چاہے وہ برتھ ڈے ہو، چاہے وہ شادی ہو یا کوئی اور موقع ہو، اس کو سیلیبریٹ کرنے سے، اس کو منانے سے انکار نہیں کر رہا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو بہت ہی مختصر مفید کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ کسی اور ضرورت مند کے کام آئے۔ تو میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہماری آرگنائزیشن کو بھی آپ لوگ سپورٹ کریں، جو کافی اس طرح کے لوگوں کی مدد کر رہی ہے، ضرورت مند افراد کی شہر حیدرآباد میں۔ آپ ہمارا فیس بک پر پیج ہے MBM ویلفیئر کے نام سے، اس پر بھی آپ جا کے ہمارے ریگولر جو اپڈیٹس ہوتے ہیں، ریگولرلی ڈے ٹو ڈے بیسس پر ہمارے جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں ہم ہر روز، ان کے بھی آپ جو ہے معاملہ جو خدمات ہیں ہمارے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم لوگوں کو میں ذکر کرنا میرے بھول گیا، جیسے ہم لوگ کئی غریب افراد ہیں جن کو ہم دوائیں دلاتے ہیں، یا اپاہج افراد ہیں جن کو ہم ان کے جو سرجیکل جیسے ویل چیئر ہوتی ہے آئٹمس، یا واکنگ سٹینڈ ہوتا ہے، وہ فری ان کو جو ہے دیتے ہیں۔ یعنی میں جیسے ذکر کیا تھا شروعات میں کہ جس کی جیسی ضرورت ہے ہم اس کی ویسی مدد کرتے ہیں۔ تو یا بعض غریب افراد ہیں جن کو راشن کی ضرورت ہے، فیملیز ہے، وہ لوگ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ بعض وقت بیچارے ایک فیملی ہے نواب صاحب کنٹے میں، جن کے پاس ہم اکثر راشن پہنچاتے ہیں، بیوہ خاتون ہیں، ان کے 3-4 لڑکیاں ہیں، وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ہیں، کرائے کا گھر ہے، کرایہ بھی نہیں نکل پا رہا کیونکہ بیوہ ہے، شوہر نہیں ہے آپ کی، یعنی اب ان کا گھر کا وہ بیچاری کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایز اے سیکیورٹی گارڈ کچھ عرصے تک کام کرتی رہی، صحت خراب ہو گئی اس اثنا میں، تو وہ جاب بھی ان سے چھوٹ گئی، تو گھر میں بالکل فاقہ کشی کی نوبت آ گئی۔ تو وہ مجھے اکثر کال کرتے ہیں، اگر ذرا بھی مجھے دینے میں، ان کی مدد کرنے میں تاخیر ہوگی تو کنٹینیوسلی مجھے کالز کرتے ہیں یا میسیجز کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جن کو ہم ضرورت ہے، ہم ان کے جو ہے جا کر ان کی مدد کریں۔ تو خیر بہرحال میں آپ تمام حضرات سے، تمام میرے دوستوں سے، فیس بک فرینڈز سے سب سے گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس آرگنائزیشن کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ڈونیشنز کے لیے، میرا نمبر ہے 9703125468۔ پھر سے سنیے 9703125468، کیونکہ میں کوئی یوٹیوب پروفیشنل نہیں ہوں، تو نارمل سی ویڈیو میں سوچا کہ اس موضوع پر بنائی جائے اور آپ تمام حضرات کے سامنے رکھی جائے، ایک فکر بھی دی جائے آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہماری آرگنائزیشن کے لیے ایک درخواست بھی کی جائے۔ تو آپ حضرات سے میں بار بار یہی گزارش کروں گا کہ اس آرگنائزیشن کی بھرپور مدد کریں، اور اپنے پیسے کا صحیح استعمال کریں، اور اس کو احتیاط سے خرچ کریں، تاکہ اس سے دنیا میں بھی لوگوں کا زیادہ سے زیادہ بھلا اور خیر ہو، اور آخرت میں بھی اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے بارے میں فرماتے ہیں وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا نہ بہتر ہے نہ باقی رہنے والی ہے، بلکہ آخرت باقی رہنے والی بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی باقی رہنے والی ہمیشگی والی زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو خرچ کریں، اور وہ خرچ کس طرح کریں؟ اللہ کے دین کی جو ہے سربلندی کے لیے خرچ کریں، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے خرچ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انسانیت کی خدمت کے لیے خرچ کریں، اور انسانیت کی خدمت بھی در حقیقت اللہ ہی کی جو ہے عبادت کا حصہ ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے میری یہ چند گزارشات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائیں، نیک توفیق عطا فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور انسانیت کی بھرپور خدمت کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے جو نیک کام ہیں اللہ اس کو قبول فرمائیں، اور جو حضرات اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں ہمارے، ان کی بھی جو ہے جائز مقاصد کو پورا فرمائیں، اور ان کو اور ان کے اہل، ان کے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائیں، اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں، اور دنیا و آخرت ہر دو جہاں میں ہم سب کو جو ہے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔